اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا تو میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لا دیتا۔ ایک دن خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے کچھ مانگ لے۔ میں نے کہا: میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا: بس وہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو۔ اس طرح اپنی اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو، کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اسے بڑی تقویت پہنچ جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا تعلق اہل صفہ میں سے ہے، ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات وضو کروایا، آپ خوش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابو فراس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ان کا پڑوس مانگا، رفاقت مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں میں کثرت کر لو، جنت میں میرا پڑوس تمہیں مل جائے گا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے ایک صحابی رسول کو کہ تم کثرت سے سجدے کرو، یعنی نمازوں کو بڑھا دو، فرائض کے علاوہ سنتوں کا اور نفلوں کا اہتمام کیا کرو، اس سے تمہارے سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے تمہاری سفارش کروں گا۔ اگر ایک صحابی رسول کو جنت میں سفارش کے لیے سجدے درکار ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔